مبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، اور آج ہم فضیلت رمضان المبارک پہ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو بے شمار انعامات عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک انعام یہ ہے، ہمیں ایسا مہینہ عطا فرما دیا جس کا پہلا عشرہ رحمت الہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ پروردگار نے اس مہینے کے اندر ہمیں دوسرا عشرہ اپنی بخشش اور مغفرت کا عطا فرمایا، اور تیسرا عشرہ اللہ نے جہنم سے آزادی کا عطا فرما دیا۔ اس طرح یہ ماہ مبارک اپنی رحمت، مغفرت، بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے لے کر ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اب ہم جتنا اچھا عمل کر کے اس کی بارگاہ سے طلب کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ کوئی ہے جو میری بخشش کو طلب کرے، میری رحمت سے سوال کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام دنیاوی مشاغل کو تھوڑا سا کم کر کے اپنے رب کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ مہینہ ہمیں گناہوں سے معافی کے بعد بخشش کے پروانے تک لے جائے، اور ہم اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد کو پانے کے لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 1899 ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت صحیح بخاری 1898 اس کا نمبر ہے، اس میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہاں بھی ہے کہ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ انسان کو نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے شیاطین انسان کے نیک اعمال میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ان ساری رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے تاکہ یہ امت زیادہ سے زیادہ عمل کر کے اپنے رب کے انعام کو حاصل کر سکے۔ اس لیے جب رمضان المبارک آ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب فرماتے، اے لوگو، رمضان آ گیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کے گلوں میں توق ڈال دیا جاتا ہے، اور فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہی رہا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو کتنے خوبصورت انداز میں اس ماہ مبارک میں عبادات کی ترغیب دلاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک بھی رہا کہ جب رمضان آتا تو آپ قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے، اور یہاں تک کہ فرماتے کہ جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین چلتی ہے، اور وہ کہتی ہے، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جنت کی نعمتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اور جس وقت انسان ان ساری اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے
تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں انسان کو اس انداز میں نوازتی ہیں جو انسان کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ریان ہے، اور اس دروازے سے ود پروٹوکول وہ جائیں گے جو روزہ رکھنے والے ہیں، یعنی ان کے لیے، روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے جنت کا دروازہ رکھ دیا، ریان۔ اور یاد رکھیے ہم ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں، اس کا روزہ ہم پہ فرض قرار دیا گیا، اور فرمایا کہ جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور فرمایا جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور رات کا قیام کا مطلب تراویح ہے، ہم قرآن پاک سنتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، رات کا قیام ہو، دن کا روزہ ہو، یہ دونوں عمل ہیں جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے کھانے اور خواہشات سے دن بھر روکے رکھا، رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم دیگر خواہشات سے بچتے ہیں، تو یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے گا کہ یا اللہ میں اس کے حق میں یہ شفاعت کرتا ہوں، یہ کھانے پینے سے رکا رہا۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے۔ اللہ روزے کی شفاعت بھی قبول فرما لے گا اور قرآن کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہم تلاوت تراویح میں سماعت کرتے ہیں، یہ آیات بھی قیامت کے دن ہمارے لیے گواہ بن جائیں گی، ہمارے لیے سفارش کریں گی۔ اس لیے انسان کو اپنی تھوڑی سی مصروفیات دنیاوی کو کم کرتے ہوئے ایسا شیڈول بنانا چاہیے جس میں رات کی تراویح بھی وہ باجماعت ادا کرے، صبح کا روزہ رکھے، تاکہ دونوں چیزیں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بن سکیں۔ اور انسان کا جو بھی عمل ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، سوائے روزہ کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک ہے، لیکن فرمایا الا الصوم، سوائے روزہ، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، فرمایا روزہ رب فرماتا ہے بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کی جزا خود پروردگار عطا فرمائے گا۔ اور وہ انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک تو روزے دار کے لیے خوشی ہوتی ہے افطاری کے وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اسے ملتی ہے جب رب اس سے ملاقات کرے گا، اللہ سے ملاقات کے وقت۔ اس لیے کہا کہ روزہ جب رکھا جائے نہ فضول کلام کرے، نہ چیخے، نہ کسی کو گالی گلوچ دے، نہ لڑنے پر آمادہ ہو، بلکہ ہر عضو کا روزہ سمجھے، بات میں، گفتگو میں، عمل میں، ہر چیز میں، تاکہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کر سکے۔ گرامی حضرات، ماہ رمضان المبارک کی آج آمد ہو گئی۔ ہمارا انشاءاللہ اذان کے بعد نماز تک مختصر سا درس فقہ ہوگا، جو آج ہم نے صرف رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ کل سے نماز اور دیگر مسائل، اور اس کے بعد ہم نے جیسے پچھلے سال بھی ہماری روٹین تھی، پچھلے سال 25 سے 30 منٹ ہمارا نماز کے بعد درس تھا، اس سال ہم نے صرف 15 منٹ کا درس رکھا ہے، تاکہ وہی وقت جس میں آپ کسی سے گفتگو بھی کریں تو 10 سے 15 منٹ گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم درود و سلام اور مجموعی طور پہ دعا اور اصحال ثواب کیا کریں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے اپنی نیند اور اپنی دنیاوی مصروفیات اور ان تمام چیزوں کو رمضان شریف میں ذرا کم کیجئے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، میرا دل کرتا ہے کسی کو جماعت پہ مقرر کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنی سختی سے فرمایا
کہ با جماعت نماز پڑھا کریں مسجد میں آ کے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کو یہ وقت ملے دروس کا، ابھی ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد صرف 15 منٹ آپ سے لیں گے، اور اس کے بعد اس میں ہم مسائل وہ ذکر کریں گے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے، اور اس کے بعد ہم درود و سلام اور دعا اجتماعی طور پہ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی ان تعلیمات کے مطابق اپنی